اور کہاں نبیوں کے سردار، رب کے سب سے بڑے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیکر جو بال اتفاق عرش سے بھی کروڑوں درجہ افضل ہے. اب گستاخی ہونے لگی تو رب ذوالجلال ابھی ان کو بندر بنا دیتا، ابھی ان کو خنزیر بنا دیتا. جو چلا تھا وہ بچے دانی اونٹنی کی اٹھانے کے لیے اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے، وہ زمین میں دھنس جاتا، اس کو یہ توفیق ہی نہ ہوتی. لیکن کیا ہوا، وہ تو جا کے اٹھا کے لے آیا، اور اٹھا کے جس وقت لایا تو اب انتظار کرنے لگا کہ سجدے میں کب جاتے ہیں. فناظرا حتی اذا سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، وضعہ علی ظہرہ بین کتفیہ، تو معاذ اللہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پہ اس نے وہ پلیدی رکھ دی. اب تصور کرو، اللہ کے سب سے بڑے محبوب جنہیں رب نے حبیب کہا اور سارے نبیوں کے سردار، ان کا اپنا پیکر کتنا مقدس، اور پھر حرم میں ہے، اور حرم سے بڑھ کے مسجد حرام میں ہے، اور مسجد حرام میں پھر کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہیں، اور پھر حالت نماز میں ہے، اور پھر نماز میں جو سب سے عروج کا مقام سجدہ ہے، سجدے کی حالت میں ہے. ایسی حالت میں وہ گستاخوں نے گستاخی کر ڈالی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں، اب ادھر قریش مکہ دیکھ رہے ہیں. وہ بدبخت سردار جو اس وقت بیٹھے تھے، حدیث شریف میں ذکر ہے، فجعلوا يضحكون، ہنسنا شروع ہو گئے، دانت نکال رہے تھے بیٹھ کے کہ دیکھو ہم نے کیسا کیا، یہ سجدے کرتے ہیں رب کو اور ہم نے ان پر یہ چیز رکھ دی ہے. وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور حوالہ دے رہے تھے بعض پر. اس کے دو ترجمے ہیں، ایک یہ کہہ رہا تھا اس نے کیا، دوسرا کہتا اس نے کیا، تیسرا کہتا اس نے ایسا کیا. جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر عتبہ، شیبہ، ابو جال اور یہ عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف، یعنی مذاق اڑایا ہوا ہے. دوسرا کیا ہے، ہنس کے ایک دوسرے پہ گرتے جا رہے تھے. جس وقت شدید ہنسی اور بہت زیادہ کوئی مذاق کر رہا. یحیلو بعضهم علی بعض، یہ کرتوت کر کے ابو جال دوسروں پہ گر رہا تھا، وہ اس پہ گر رہے تھے، ٹھٹھا مذاق اڑ رہا تھا. اب کیا حرکت ہے ان کی، کعبۃ اللہ کے پاس نبی علیہ السلام حالت نماز میں ہے، وہ توہین کر کے معاذ اللہ دانت نکال رہے، ہنس رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت دیکھ رہی ہے. کیوں نہ زمین پھٹ گئی، کیوں نہ وہ لوگ بندر و خنزیر بنے. جو رب پہلے بناتا رہا وہ تو اب بھی کامل قدرتوں والا ہے، اور پیار بھی سب سے بڑھ کے اس ذات کے ساتھ ہے، اور ان کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پوری کی. نماز پوری کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہم علیک بقریش، میرے رب ان کو سنبھال لے. علیک بقریش، ان کو سبق سکھانا میرے رب تیرے ذمہ کرم پر ہے، جو میرے ساتھ تیری محبت ہے. علیک بقریش. اور جس وقت آپ نے یہ لفظ بولے 3 مرتبہ، اب ان بدبختوں کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ اس وقت کی جو حقوق انسانی کی آواز تھی، یعنی ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ہمارے خلاف یہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. فشق علیہم اذ دعا علیہم، جب نبی علیہ السلام نے ان کے خلاف یہ جملے بولے انہیں بڑی یہ بات گراں گزری. وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو مکہ شریف میں دعا ہوتی ہے قبول ضرور ہو جاتی ہے. ان بدبختوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کی دعا مانی جائے گی. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپ نہیں ہوئے، آپ نے مزید آگے بات بڑھائی. تو کیا فرمایا، اللہم علیک بابی جال، اب نام لے کے ہر ایک کا، پہلے تو مطلقاً کہا علیک بقریش، اب نام لیے، علیک بابی جال وعلیک بعتبہ وعلیک بشیبہ وعلیک امیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط، میرے مولا ان سب کو سمیٹ لے. یہ سارے جو توہین کر رہے ہیں ہر ایک کا نام لیا. اب صورتحال یہ ہے، ادھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے گستاخ پر جو عذاب اترا، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. ادھر اونٹنی کا گستاخ بھی مارا جائے، اور ادھر جو صالح علیہ السلام کے امام ہیں
ان کی توہین ہو جائے اور عذاب نہ آئے تو اس میں حکمت کیا تھی؟ تو صرف ایک معاملہ تھا جس کو لفظوں سے تعبیرات سے متعدد طریقوں سے بیان کیا جا سکتا، سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا۔ میرا رب یہ واضح کرنا چاہتا تھا اب عذاب اتار کے نبیوں کے ساتھ تعاون کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا۔ یہ اس وقت تھا جب امتیں کمزور ہوتی تھیں، جب نبیوں کے دیوانوں کی پاور تھوڑی تھی، جب نبیوں کے عاشق جو ہیں ان کے عشق کا وہ عروج نہ تھا۔ فرمایا اب وہ محبوب آئے ہیں کہ جن کے غلام گستاخوں سے بدلہ خود لیں گے۔ اب عذاب اتار کے گستاخوں کو بندر بنانے میں، گستاخوں کو بھون دینے میں، آگ سے گستاخوں کی زمینیں دھنسا دینے میں اب وہ معاملہ نہیں رہا۔ اب عاشقوں کو لذت تب آئے گی جب ہاتھوں سے گستاخوں کے سر اتاریں گے۔ تو رب ذوالجلال نے وہ پہلا نظام بدلا، نیا نظام جو آخری امت اور سردار امت کا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، یہ ساتوں کے ساتوں صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کے سر کاٹ کے بدر کے کنویں میں ڈالے اور ہم نے واضح کیا کہ جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے گا امت آپ اس سے بدلہ لے لے گی۔ یعنی جو پوری امت کی سیادت جس بیس پر ہے، آج کچھ بھونکنے والے اس بیس کا انکار کر رہے ہیں، تو قرآن کا تو پورا فلسفہ یہ ثابت کر رہا ہے، ورنہ سوائے اس کے اور جواب کیا ہے؟ کیا اللہ کو الزام دے گا کوئی معاذ اللہ، یا اللہ کی قدرت کو کہ وہ کمزور ہو گیا تھا، پہلے طاقتور تھا اب کمزور تھا معاذ اللہ تو ان کو بھون نہ سکا؟ نہیں، یہ کوئی کہے گا تو وہ بھی کفر کرے گا۔ یہ کوئی کہے گا کہ رب کو ان سے پیار تھوڑا تھا اور پہلے نبیوں سے پیار زیادہ تھا تو پھر بھی کفر کرے گا۔ تو جو ہوا اس کی بیس یہ تھی کہ رب ذوالجلال یہ واضح کر رہا تھا کہ یہ اب اس پورے دین کا ترا امتیاز ہے، اس پوری امت کی یہ شان ہے کہ یہاں عذاب کو اسسٹنٹ بنا کے ان کا، اور ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں، ان کی اندر ایسی آگ ہے، گرمی ہے کہ جو بھی گستاخی کرے گا یہ آگ اس کو بھون کے رکھ دے گی۔ ان کا جذبہ عشق رسالت اور ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کی ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر آگ سے گستاخ جلے تو ان کے دل اتنے ٹھنڈے نہیں ہوں گے جتنے اپنی ہاتھوں سے ماریں گے تو پھر ٹھنڈے ہوں گے۔ اس بنیاد پر بدر کے کافروں کو اللہ چاہتا تو گھر مار دیتا، چاہتا تو رستے میں مار دیتا، چاہتا تو بدر میں ان کو سلا دیتا، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو فری ہینڈ دے کر صحابہ کے سامنے کھڑا کیا، اور صحابہ نے اپنی تلواروں سے جب ان کو مارا تو پھر سینے ٹھنڈے ہوئے کہ جو کل تک گستاخیاں کرتے تھے ہم نے ان کے سر کاٹ کے گستاخیوں کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس واسطے اگر تھوڑی سی بھی دانش زندہ ہے انسان کی اور اس کا ضمیر حی ہے تو اسے کوئی شک نہیں کہ یہ سزا قرآنی ہے یا نہیں، اسے یقین ہے کہ یہ پورے دین کی روح ہے۔ کوئی ایک آیت، کوئی ایک جز، کوئی ایک نص اس کے لحاظ سے نہیں، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے اور اس پوری امت کا ترا امتیاز ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنا قانون بدل دیا جو پہلے رائج تھا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے عذاب اترا اور جب بھی قوم بگڑی وہ جو کچھ کرتی رہی بہت عذاب ٹالا گیا، لیکن جس وقت وہ توہین رسالت کرتی گئی کسی امت کو نہیں چھوڑا گیا۔ یہ ریکارڈ پر ہے، ہر آیت کا پس منظر دیکھ لو، جب توہین کی پیغمبروں کی امتوں نے اللہ نے اسی وقت عذاب نازل کر دیا، لیکن یہاں پر خالق کائنات جل جلالہ نے عذاب اس طرح نازل نہیں کیا، ان عاشقوں کو گستاخوں کا عذاب بنا دیا ہے۔ ان کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے ان کو ختم کیا ہے اور کرواتا جا رہا ہے۔ اس بیس پر اس پوری امت اور دین کا جو نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے گا، اللہ اس امت کے ہاتھوں گستاخوں کے سر اتروائے گا۔ فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کافی میں ہوں مستہزئین کے مقابلے میں، میرے محبوب جو تمہاری توہین کرے گا میں کافی ہوں، میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اور اس کافی ہونے میں جب رب ذوالجلال نے یہ اعلان کر دیا تب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ امت کہے جب رب کافی ہے
تو پھر ہمارا تو اس سلسلے میں کردار ہی نہیں ہے.